فلانا شخص مجھے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اچھائی کیوں اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے، اور اب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا یہ جو ہے بیماری ہے. یعنی کہ کوئی اگر آ کے میری تعریف کر رہا ہے نا، اور مجھے اپنی تعریف سننی ہے، اور میرے کان ترسے ہوئے ہیں کہ جب تک میری تعریف نہیں ہوگی 3-4 جو ہے لوگ آ کے میری پذیرائی نہیں کریں گے، مجھے پسند نہیں کریں گے، مجھے ایڈمائر نہیں کریں گے، تو میں خوش نہیں ہوں گا. اسی طرح سے کوئی انسان اگر آ کے آپ کو برا کہہ دے تو اب آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم اس حد تک دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا بندہ ایک عمل نہیں کرے گا ہم خوش نہیں ہوں گے. اللہ کو تو معاذ اللہ ہم نے اس پورے ایکویشن سے نکال ہی دیا. اس دن ایک بہت گہری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بہت آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. میری بھی زندگی میں سوالات ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو لے کے، اور اسی لیے جو اکثر میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ان کی آڈیوز میں یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عمل کرنے کو ملتا ہے. تو اس لیے میں وہ باتیں آپ تک لے کے آتا ہوں. جیسے کہ اس دن ایک بہت بڑی بات انہوں نے بڑی آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. محنت کی، محنت کامیاب ہو گئی، آج خوشی کا دن ہے. تو بتاؤ کہ آج کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تمہاری اپنی ذات کی خوشی کا دن ہے تو انا کے مسافر ہو، اور یہ بڑا خطرناک ہے. اگر تو اللہ کی خوشی کا دن ہے، اللہ کے لیے محنت کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے، تو تسلیم و رضا کے مسافر ہو، بہت اچھے مسافر ہو. تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں الہیات کو لے کے آنا ہے. اگر سارے لوگ میری تعریف کرنا شروع ہو جائیں، اگر سارے لوگ میرے کام کرنا شروع ہو جائیں، اگر ساری چیزیں میرے مطابق ہو جائیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم خوش رہیں گے؟ کیونکہ انسان ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں بھاگتا ہے. اور جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالی، اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہم لوگوں سے اپنے حکم جو ہے لوگوں پہ جھاڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا، یا وہ میری تعریف نہیں کرتا، یا وہ مجھے پسند نہیں کرتا. یعنی کہ ہم نے اپنی لائف کا ٹوٹل کنٹرول سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے، لوگوں پہ ڈال دیا. تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑے خطرناک راستے کی طرف چلی گئی ہے. ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں کسی کو نہیں امپریس کر پاتے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ ہماری اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے. جو بھی ہم رہنے کے لیے کر رہے ہیں سب جائز ہے، جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں سب ناجائز ہے. تو اپنی لائف میں کھائیں پیئیں، اچھے کپڑے پہنیں، سب کچھ کریں، لیکن وہ اس نیت سے ہو کہ رہنے کے لیے ہو، مسافر کا سامان ہے. لیکن اگر تو دکھاوا شروع ہو گیا تو پھر اس دکھاوے کی کوئی اینڈ نہیں ہے. کل کو نئی گاڑی، نئے جوتے، سب کچھ آپ کو نیا چاہیے. اگر آپ کے پاس چیزیں پرانی ہو گئی ہیں تو پھر اب آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، اور جتنا آپ کی زندگی میں گلا بڑھے گا اتنا وسوسہ بڑھے گا، اتنی بیماریاں بڑھیں گی. تو کمپیریزن جو ہے نا، اس سے بچیں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں. لوگوں سے